عمران خان نے کل چندہ کیا اور آج ہی جمیمہ گولڈ سمتھ کا ایک بیان آ گیا. جمیمہ گولڈ سمتھ نے عمران خان کے اوپر کیسے عدم اعتماد ظاہر کیا، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. خدمت فاؤنڈیشن نے پورے سیلاب زدگان کے لیے گراؤنڈ میں کام کیا، شاید اس سے بڑھ کر تحریک لبیک نے کیا ہے، لیکن جمیمہ گولڈ سمتھ نے تحریک لبیک کا نام اس لیے نہیں لیا. جمیمہ نے وہ بند اکاؤنٹ اپنے ٹویٹ میں شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اچھا ہوا ہے کہ خادم حسین رضوی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہ بند ہوئے ہیں، کہ وہ کئی بار تحریک لبیک کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان کی سابقہ بیوی جمیمہ گولڈ سمتھ نے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کر دیا. عمران خان کی ایمانداری اور اس کا جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال یا نشان کھڑا کر دیا. یہ تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی شادی شدہ آدمی ہے، شادی شدہ انسان ہے، تو اس کی جو اصل حقیقت ہے، اس کی جو صحیح معلومات عام زندگی کی یہ کیسا انسان ہے، سب سے زیادہ اس کی بیوی دے سکتی ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. بیوی کے بعد نمبر آتا ہے اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں کا، اس کے بعد اس کے قریبی دوستوں کا، کہ یار یہ شخص کیسا انسان ہے، اچھا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یا یہ لوگوں کے سامنے کیسا بنتا پھر رہا ہے. تو سب سے زیادہ جو بتا سکتی ہے وہ بیوی بتا سکتی ہے. ناظرین اب دیکھو کہ جمیمہ گولڈ سمتھ نے عمران خان کے اوپر کیسے عدم اعتماد ظاہر کیا، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. کہ کل عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کے ذریعے چندہ اکٹھا کیا، عطیات اکٹھے کیے، اور اس کا پورا سوشل میڈیا میں ڈنڈورا پٹایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ 3 گھنٹے میں عمران خان نے 5.5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. تو بلاول نے بھی کیا، لیکن بلاول کا میں ذکر نہیں کرتا ہوں کہ میں ان کو بالکل اہمیت نہیں دیتا ہوں. بالکل نون لیگ اور بلاول کو میں بالکل اہمیت نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم جو سب سے بڑا فراڈ عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے. اس لیے میں پی ٹی آئی کا زیادہ ذکر کرتا ہوں. کوئی بلاول یا نواز شریف جو وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. تو ناظرین عمران خان نے کل چندہ کیا اور آج ہی جمیمہ گولڈ سمتھ کا ایک بیان آ گیا. عمران خان کی سابق اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ کی سیلاب متاثرین کے لیے امداد الخدمت فاؤنڈیشن کو دینے کی اپیل کی ہے. اب اس میں بہت زبردست بات ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ پوائنٹ تک نہیں پہنچیں گے میرے خیال میں. لندن ڈیلی پاکستان آن لائن. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو عطیات دینے کی اپیل کی ہے. سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے جمیمہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ الخدمت پاکستان کے تمام سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی لنک دیا ہے کہ ڈونیشن کے لیے جہاں کلک کریں. جمیمہ نے ساتھ ہی الخدمت فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیے جس میں شہری عطیات فراہم کر سکتے ہیں. اب ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ یار میں اس فاؤنڈیشن کو یا اس تنظیم کو چندہ دیتا ہوں، مجھے یہ اچھی لگتی ہے. باقی ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، وہ کسی کو بھی دے، لیکن وہ چندہ ضرور دے، عطیات وہ ضرور دے. ایک رائے تو یہ ہوتی ہے. حالانکہ جمیمہ کی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جمیمہ کی اس ٹائم عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. چاہے عمران خان کا کوئی عدالتی کیس ہو، بنی گالا کا زمین کا کیس ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو جمیمہ پیش ہوتی ہے. اور عمران خان نے بھی کئی بار کہا ہے کہ جمیمہ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرا اس سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے جمیمہ کا حق بنتا تھا کہ وہ عمران خان کو چندہ دیتی. اچھا چلو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اس نے عمران خان کو چندہ نہیں بھی دیا، تو اس نے پیغام جاری کیا ہے اپنے دوستوں کو، لوگوں کو پیغام جاری کیا ہے کہ آپ نے صرف الخدمت فاؤنڈیشن کو دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو عطیات ہیں وہ صحیح جگہ میں پہنچے، جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچے، آپ کے عطیات میں رستے میں کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، تو آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیں. حالانکہ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ تحریک لبیک کا بھی نام لے رہی تھی، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، 2 وجہ ہے کہ اس نے تحریک لبیک کا نام نہیں لیا. ایک تو پہلی بات ہے کہ تحریک لبیک ابھی پہلی بار اس نے فنڈ ریزنگ کیا. اس سے پہلے جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ بہت عرصے سے ایک منظم طریقے سے کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں سب لوگوں کو معلوم ہے. ایک وجہ تو یہ ہے، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے سیلاب زدگان کے لیے گراؤنڈ میں کام کیا، شاید اس سے بڑھ کر تحریک لبیک نے کیا ہے. لیکن جمیمہ گولڈ سمتھ نے تحریک لبیک کا نام اس لیے نہیں لیا کہ تحریک لبیک جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا آسیہ ملونہ کے وقت، تو اس ٹائم یعنی کہ جب آسیہ کو رہا کیا گیا، تحریک لبیک نے احتجاج کیا تھا، تو اس جمیمہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، عمران خان سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ نیا پاکستان نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو عدالت نے رہا کیا اور آپ اس کو بری نے رہا نہیں کر رہے.
تو یہ نیا پاکستان نہیں ہے۔ پھر اس نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جو تحریک لبیک کے جو اکاؤنٹ ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، آپ ان کو بند کریں۔ عمران خان نے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، عمران خان نے جو ٹویٹر کو کہا تھا عمران کی حکومت میں، تو وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گئے تھے۔ جب بند ہوئے تھے تو جمیمہ نے وہ بند اکاؤنٹ اپنے ٹویٹ میں شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اچھا ہوا ہے کہ خادم حسین رضوی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہ بند ہوئے ہیں، کیونکہ تنقید ہو رہی تھی نا اس ٹائم عمران خان کی۔ جو ہی وہ اس کو گرفتاری کا وقت آیا یا احتجاج کا وقت آیا تو پوری دنیا میں جو ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ چل گیا تھا خادم حسین رضوی صاحب کے حق میں، تو اس نے کہا تھا کہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کریں۔ تو ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہوئے گئے تھے۔ پھر بند ٹویٹ کو اس نے شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ بہت اچھا ہوا ہے، یعنی کہ اس ٹائم عمران خان کو یہ پوری ڈائریکشن دے رہی تھی۔ اس کے لیے مجھے اللہ معاف کرے پورا یاد نہیں آ رہا ہے کہ ٹی وی میں پہ سینئر صحافیوں نے بھی کہا تھا کہ جمیمہ کون ہوتی ہے کہ پاکستانی معاملات میں مداخلت کرنے والی، عمران خان کو ڈائریکشن دینے والی۔ تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جمیمہ کے عمران خان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، آج بھی ہیں، اور تحریک لبیک کے ساتھ اس نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ کئی بار تحریک لبیک کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر چکی ہے۔ اب اس نے عمران خان کے صادق اور امین اور اس کی ایمانداری، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یوتھی کے جو پلیٹ فارم ہے، جتنا سوشل نیٹ ورک ہیں، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گئی، ٹویٹر ہو گیا، کہ جی عمران خان بہت ایماندار ہے، لوگ اس کو چندہ دیتا ہے۔ کل بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ جو پلجز ہے نا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی دھوکہ، فراڈ یا یہ ایک فیک قسم کی یا پری پلان طریقے سے اگر نہ بھی ہو، یہ صاف اور شفاف طریقے سے بھی اگر یہ فنڈ اکٹھے کیے گئے ہوں، تو بھی 25% سے یا 30% سے زیادہ یہ ریکور نہیں ہوتے۔ بہت سارے اعلان کر دیتے ہیں کہ یار میں اتنا کروڑ دوں گا، میں اتنا لاکھ دوں گا، پھر وہ ایک لمبا پروسیس چلتا ہے، آدمی گھر میں جاتا ہے، نشہ اتر جاتا ہے، یار میں نے تو 2 کروڑ کا اعلان کر دیا ہے، چلو ایسا کرو 1 کروڑ دو دیتے ہیں، چلو چھوڑو یار کون پوچھنے والا ہے۔ کیونکہ جس کے سامنے اعلان ہو رہا ہے وہ تو ٹی وی میں آ کے یہ نہیں بتائے گا نا کہ جی ملک صاحب نے اعلان کیا تھا، عمران خان کے اوپر بھروسہ کیا تھا، پھر اس نے نہیں دیا تو پھر ان کی بےعزتی ہے نا، وہ تو نہیں بتائیں گے نا۔ آڈٹ معلوم نہیں کب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ٹوٹلی فراڈ تھا، عمران خان کی پاپولیرٹی بنانا، کہ یہ مذہبی جماعتیں چندہ اکٹھا کر کے، حالانکہ دیکھو تحریک لبیک ہو گئی یا دوسری تنظیمیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے عملی کام کر کے سینکڑوں انہوں نے یعنی کہ میڈیکل کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں پہلے دن سے جو ان کی ضروریات ہے پہنچنا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بلاول ہو گیا یا عمران خان ہو گیا، ان کے اعلان ہو گئے، اتنا عرب آ گیا، اتنا عرب آ گیا، کب آئے گا، کتنا آئے گا، کب ریلیز ہوئے گا، کب متاثرین تک پہنچے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر عوام یا تحریک لبیک یا دوسری فاؤنڈیشنیں یہ حکومت کا انتظار کرتی تو اللہ نہ کرے سلام متاثرین بچ جاتے تو ان کو جن پیسہ پہنچانا کوئی 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے اگر کوئی تھوڑا بہت بھی آتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے عمران خان کی اصلیت جو اس کی سابقہ بیوی نے۔ باقی دوسرا آپ یہ نوٹ کر لیں کہ میں نے کیا کہا تھا کہ کسی شخص کی صحیح معلومات کون دے سکتا ہے؟ اس کی بیوی، دوسرے نمبر پہ اس کے بہن بھائی، تیسری نمبر پہ اس کے قریبی رشتہ دار، چوتھے نمبر پہ اس کے دوست وغیرہ۔ اب بتاؤ کہ عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کے جو بھائی تو ہے نا، بہنیں کہاں کھڑی ہیں اس ٹائم پہ؟ کبھی انہوں نے کھل کے عمران خان کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ اس کے قریبی رشتہ دار جو ہو گئے وہ سب اس کے خلاف ہیں، اور اس کے دوستوں کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے عمران خان کی اصلیت جو آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔